نحمد صلی علی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ سچا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی کے تحت کہتا ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا کلام، سچے پیغمبر کا کلام تضاد بیانی کے عیب سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تضاد بیانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ من جانب اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ من گھڑت ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اپنے ذہن کی اختراع اور من گھڑت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوتا یا اس نبی کا اپنا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ اس اصول کے تحت جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام کو پرکھتے ہیں تو مضحک خیز تضادات سے پر نظر آتا ہے۔ اس کی مثال مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ازالہ اوہام۔ اس کتاب کے حصے اول صفحہ نمبر 421 422، دوسری کتاب ہے روحانی خزائن، اس کے صفحہ 320 جلد نمبر 3 پر وہ لکھتا ہے، بلکہ اس سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں دعوی نبوت کیا ہے؟ جواب دیا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے برخلاف دوسری جگہ وہ کہتا ہے اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں مل رہی ہے، تو جس کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں مل رہی ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اور پیچھے اس نے لکھا ہے کہ میں نے تو دعوی نبوت نہیں کیا ہے۔ آپ کو آگے ایک اور اس سے بھی واضح حوالہ پیش کروں گا۔ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ابھی میرا بیان تھا ایک مسجد میں نے یہ مسئلہ وہاں بیان کیا کہ قادیانی کافر ہے خود اپنے الفاظ کی روح میں، اپنے ملفوظات کی روح میں۔ میں نے وہاں حوالے کے ساتھ اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ 230 ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو
کاذب اور کافر جانتا ہوں. کہہ رہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور یہی اصل عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو یہ کہہ رہے کہ وہ کاذب کا معنی جھوٹا، اور کافر تو آپ جانتے ہیں. مرزا غلام قادیانی خود کہہ رہے کہ وہ آدمی کاذب بھی ہے اور کافر بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور رسالت کا. اور میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. یہی حقیقت ہے. اب دیکھیں اس کی ایک اور کتاب ہے، پاگل تھا نا، اس کی کتاب، اس کا نام ملفوظات ہے. ملفوظات کے جلد نمبر 10 صفحہ 127 پر وہ کیا لکھتا ہے آپ سنیں. کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے، مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. دیکھو اس کتاب میں یہ لکھ رہا ہے مجموعہ اشتہارات میں کہ سید ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو مرزا غلام قادیانی کہتے کہ میں اس کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں وہ اپنے تحریرات کی روح میں خود کافر بنا کہ ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک نبوت کا سلسلہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم ہو گیا، اور قرآن نے بھی یہ بتایا ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ آگے ملفوظات میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127 پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہے. کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے رسول اللہ کے بعد جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے کافر ہے، کاذب ہے، اور اب خود اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اور رسول کہہ رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں مرزا نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا یہی معنی ہے کہ کوئی نیا نبی اور نئی شریعت نہیں آئے گی. اس کے بعد ازال اوہام نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا. اس بات کو بہت غور سے سنیں. پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ. کس طرح؟ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ. ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی پر چڑھایا اور نہ قتل کیا. یقینی بات یہ ہے اللہ نے ان کو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے اور آخر میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے. یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ سچ تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے وطن میں جا کر فوت ہو گیا. تو قرآن کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ رسول اللہ کے حدیث کے خلاف ہوا، پورا عالم اسلام کے عقیدے کے خلاف ہوا. ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ جو دفن ہو چکا ہے پھر زندہ ہو گیا، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم ان کے زندہ ہونے کے قائل ہیں اور ان کے مرنے کے قائل نہیں ہیں، یہ کنفرم بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے، کشمیر میں جا کر وفات پائی. کدھر؟ اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے. یہ جھوٹا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ازال اوہام میں نے تو صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میری ہی پر ختم ہو گیا. میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 مسیح پیدا ہو جائے، یعنی عیسیٰ کے مانند 10,000 اور بندے پیدا ہو. یہ بھی جھوٹ ہے. اور ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ میں ہی وہی مسیح ہوں اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی جھوٹ ہو گیا. اس کے بعد آگے تحفۃ الندوہ صفحہ 5 پر، روحانی خزائن صفحہ 98 جلد 19 پر لکھتا ہے
اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. تو جھوٹا تو تھا ہی نا, قرآن نے تو ان کا نام نہیں رکھا. قرآن میں بدبخت کہیں کہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور مکمل ہوا, اور تو اس کے بعد آیا. تو کہتے ہیں, یعنی ہم کہہ رہے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا, یہ قادیانی شیعوں سے بڑھ کر تقیہ کرتے ہیں کہ ابن مریم کا ذکر ذالک عیسی ابن مریم قرآن میں ہے کہ یہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے. یہ کہتے ہیں میں وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو بابا تیرے باپ کا نام معلوم ہے غلام مرتضیٰ, تیری والدہ کا نام معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے. جب وہ بغیر باپ کے, تو تیرا تو باپ موجود ہے, غلام مرتضیٰ کا نام موجود ہے, اور تیری ماں کا نام مریم نہیں ہے, تو کیسے مریم اپنی والدہ پر فٹ کرتا ہے؟ تو جھوٹا ہوا. اس کے بعد جناب ایک جگہ لکھا ہے, اور لطف تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. یعنی اتنا پاگل تھا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ کشمیر میں ہے. کیا بتایا اس نے؟ کشمیر میں ہے. آپ سمجھ گئے بات کو. اور اب کیا کہہ رہے کہ بلاد شام میں قبر موجود ہے. دو جگہ بتائی. ایک اور کتاب اتمام الحجہ میں, اس میں لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلد قدس میں موجود ہے, یعنی بیت المقدس میں موجود ہے. تو 3 جگہ بتا دی. کتنے بتا دی؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے. تو اردو میں ہے نا, جھوٹ کے پاؤں کہاں, پھر آدمی بات پر نہیں ٹھہرتا. پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. خدا نے اس امت میں مسیح موعود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے. اپنے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے مسیح موجود بھیجا موعود, اور پہلا جو مسیح تھے عیسیٰ علیہ السلام ان سے تمام شان میں بڑھ کر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی. پھر اس کا ایک شعر ہے اردو میں کہ چھوڑ دے ذکر ابن مریم کا, چھوڑ دے ذکر ابن مریم کا, اس سے تو بہتر غلام احمد ہے قادیان میں. یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو مریم کے بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں, ان کو چھوڑو. کہتے اس سے تو بہتر میں ہوں. غلام احمد وہی تھا نا قادیان میں. یہ انبیاء کی شان میں توہین. تو نبوت کا دعویٰ بھی کیا اس لیے کافر ہو گیا, انبیاء کی شان میں توہین کیا یہ بھی کافر ہو گیا, قرآن کی تکذیب کی اس اعتبار سے بھی کافر ہو گیا. تو ایسا بیہودہ قسم کا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ ان باطل عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا. کس کا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید. یا کریم یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما, ہم سب سے راضی ہو جا. یہ عمران صاحب کی بانجے کا آپریشن اس کو کامیاب بنا. سکندر خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوئے, اللہ ان کو کامیاب بنا دے, صحت عطا فرما دے. حاضرین مجمع میں جو ساتھی بیٹھے ان میں کوئی بیمار ہے گھروں میں, سب کو شفا عطا فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین 11 ستمبر جمعرات کو لقد باغ کے وسیع میدان میں جو ہماری کانفرنس ہے تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان, یا اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرما, اس کو کامیاب فرما. یا اللہ اس کو کامیاب فرما. ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما. یا اللہ سب کی مالی مشکلات کو دور فرما, پریشانیاں دور فرما. سب کو اپنا گھر بار نصیب فرما. جو کرائے کے مکانوں میں, یا اللہ سب کو اپنا گھر عطا فرما, اپنا کاروبار عطا فرما, رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اس مسجد کی حفاظت فرما, اشرار کی شرور سے محفوظ فرما, شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. ہمارے اس درس قرآن, درس حدیث اور درس ختم نبوت, اس کے فیضان کو سارے دنیا میں پھیلا دے, اور یا کریم اس کو دین کا مرکز بنا دے, اور ہم سب کو اس کے لیے استعمال فرما دے. وصلی اللہ